बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 28 अप्रैल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात के हवाले से 2 रोज़ से बड़ी खबरें गर्म हैं। इनके अंदर बुनियादी तौर के ऊपर शराइत क्या होंगी और इसमें जो टी ऑर्स की बात की जा रही है, वो क्या है और इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है, कुछ इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर की जाएगी। दूसरा बड़ा अहम मामला जो है कि वो इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको अचानक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है और ये अचानक फैसला ऐसे वक्त किया गया जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद जो है कि सऊदी अरब के दौरे पर हैं, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शरीक हैं और इसहाक डार साहब भी जो हैं कि वो उधर ही हैं। ऐसे मौके के ऊपर इस अनाउंसमेंट की क्या ज़रूरत पड़ी थी और इसमें विद इन पार्टी क्या चल रहा है, हुकूमत के अंदर क्या चल रहा है, इस फैसले के बुनियादी मकासद जो है कि वो हैं क्या, और जो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात या मुज़ाकरात के अंदर पेशरफ्त या मामलात को किसी हतमी नतीजे की तरफ जाते हुए देखे जा रहे हैं, ये बात की जा रही है। तो क्या ये सारे मामलात उसके साथ जुड़े हुए हैं या ये पेयर और पेयर जो है कि वो तर्ज हुक्मरानी को बेहतर करने के लिए या गवर्नेंस के साथ इसकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है कि ये हम देखेंगे। जहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के या एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात का मामला है, तो इसमें ज़मीनी हक़ाइक़ तो यही हैं कि पाकिस्तान में कभी भी सियासी जमातें मिल बैठ कर जो फैसले करती हैं वो किसी मंतकी नतीजे तक नहीं पहुँचते। मिसाक़ जमहूरियत हमने देखा, अगरचे सियासी कायदीन ने मिल बैठ कर बहुत सी चीज़ें तय की थी, लेकिन ये सियासी जमातें ही अपने सियासी मकासद के लिए, सियासी मफादात के लिए जो है मिसाक़ जमहूरियत की नफ़ी करती रहीं और फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है गिव एंड टेक होती रही और फिर ये सियासी जमातें जो हैं इनके अंदर दरारें पड़ी और एस्टैब्लिशमेंट ने उसका फ़ायदा उठाया और आज जिस स्टेज के ऊपर ये सारे सूरत हाल है वो इसकी सारी की सारी जो है कि वो इन हालात की गमाज़ी कर रही है। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान को आगे लेके चलने की बात की जा रही है और जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है, पीटीआई मुसलसल इमरान खान खुद जो है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात किससे किए जाएँ? क्या जो हुकूमत अपने वज़रा खुद मुकर्रर नहीं कर सकती उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ? जिस हुकूमत के पास जो है कि कोई हुकूमत साज़ी या हुकूमत का या हुक्मरानी का हक या ताकत ही ना हो, उसके साथ क्या मुज़ाकरात किए जाएँ? तो मुज़ाकरात उसके साथ होते हैं जिसके पास क़ुव्वत फ़ैसला होती है या जिसके पास ताकत होती है, इख्तियार होता है। तो ये ज़मीनी हक़ाइक़ तो इस किस्म के हैं, लेकिन क्या इन ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करके और फिर सियासी जमातों को वो गलती करनी चाहिए जो माज़ी के अंदर हुई और पाकिस्तान इस स्टेज तक पहुँचा है? ये वो चीज़ें हैं जो इस वक़्त तमाम सियासी हलकों के अंदर जो है कि बाज़गश इसकी सुनाई दे रही है। जहाँ तक हुकूमती हलके हैं, उनके अंदर तो इस वक़्त जो है ये हुकूमती हलके ये चाहते हैं कि कम से कम इनको 2 साल दिए जाएँ और इन 2 साल के अंदर वो इस किस्म की कुछ इक़दामात उठा लें कि जिनसे वो कुछ डिलीवर कर पाएँ और फिर अवाम में इस जाने के काबिल रह जाएँ, ताकि उनकी जो पॉलिटिकल साख है वो कुछ बहाल हो और फिर वोट बैंक अपना जो है कि कुछ वो बहाल कर सकें और फिर तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इस हद तक वो आ जाएँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक़्त 2/3 से ज़्यादा पोज़ीशन में है, उसको किसी हद तक टेंट मार डाला जा सके और फिर जो इलेक्शन में जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इसके लिए कतन तो तौर के ऊपर तैयार नहीं है कि इस हुकूमत को 2 साल दिए जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान को आप चंद हफ्ते या चंद महीने और जेल में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। जुडिशरी के अंदर जो इस वक़्त एक सोच डेवलप हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखे और फिर स्टैंड लिया जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ, एक बार फिर हुकूमती सरपरस्ती में उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू की गई। अगरचे नेपाल के नंबर इस्तेमाल किए गए हैं इस दफ़ा, तमाम जो ये सोशल मीडिया कंटेंट जो तकसीम किया गया उसकी तहसील के लिए, ताकि इस्लामाबाद के अंदर या पाकिस्तान के अंदर के हलकों के ऊपर इल्ज़ाम ना आए, लेकिन ये इसको कनेक्ट किया जाए उस सारी सूरत हाल के अंदर कि एक तरफ जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, दूसरी तरफ जो है कि खुद हुकूमत के 4 इदारे पेमरा, पीटीए और एफआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो ये जो है कि पिटीशन फाइल करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जस्टिस बाबर सत्तार जो है कि फ़ोन टेप करना और फिर ऑडियो लीक्स करना जो है ये जो केस है इससे अपने आप को अलग कर लें। तो ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि जो भी इस वक्त प्रोपेगेंडा, इस वक्त मनफी प्रोपेगेंडा जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो है कि हुकूमती इदारों की, हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है और वो जो एग्जेक्टिव या इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत के लिए जो ख़त लिखा गया था, इसका मतलब है वो ख़त के
مندرجات درست تھے اور حالات ابھی بھی ویسے ہی ہیں، اگرچہ حکومت پرائم منسٹر بھی اس کی تردید کرتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہے کہ کراچی میں انہوں نے سندھ بار کے وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے بھی اس بات کی تردید کی کہ جب سے وہ چیف جسٹس بنے انہیں کوئی ایسی شکایت نہیں ملی، لیکن یہ جو صورتحال ہے وہ کسی اور چیز کی عکاسی کر رہی ہے۔ اور عدلیہ اس وقت جو ہے کہ ہائی کورٹ میں جو ڈیسیژن لیا گیا، جو ایس او پیز بنائے گئے اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی بھیجے گئے ہیں، تو وہ تو بڑے واضح انڈیکیشنز دے رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے کہ وہ قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ اسلام آباد کے اندر جو ججز ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان کو جو ہے کہ جس انداز کے اندر سزائیں دی گئی تھی اور پلان کیا گیا تھا کہ کتنا عرصہ رکھا جائے گا اور ان کو اعصاب توڑے جائیں گے، اعصاب ان کے نہیں ٹوٹ سکے، لیکن اعصاب توڑنے کی کوشش کرنے والوں کے اپنے اعصاب جو ہے کہ اس وقت جواب دے چکے ہیں۔ تو یہ سچویشن ساری ایک طرف ہے۔ دوسری طرف جو ہے کہ گورنمنٹ کے اندر اس وقت یہ فیل ہونا شروع ہو چکا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر دو تین اس وقت گروپ ہیں، ایک شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے، ایک نواز شریف صاحب کا گروپ ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا گروپ ہے۔ جو نواز شریف گروپ ہے اس کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ گروپ جو ہے کہ مرکز کے اندر بڑا تگڑا ہے اور شہباز شریف صاحب برائے نام وزیر اعظم ہے، اور اصل جو حکومت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کا جو گروپ ہے کیبنٹ کے اندر وہ حکومت چلا رہا ہے۔ اس لیے اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا۔ ایک تو یہ میسج دیا گیا کہ نواز شریف صاحب ریلیونٹ نہیں ہے، اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے بندے مانے جاتے ہیں کہ ان کو یہاں رکھ کر وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو شہباز شریف صاحب کے بھی کنٹرول میں نہیں دکھائی دے رہی تھی، تو شاید ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ادھر لا کے ان کو کنٹرول کیا جائے گا۔ دوسرا اسٹیبلشمنٹ کو بھی انڈائریکٹلی میسج دیا گیا ہے کہ آپ اگر پینگیں کسی اور طرف بڑھائیں گے اور عمران خان کو جو ہے کہ کیسز کے اندر سے بری ہونے دیں گے اور ان کو لمبے عرصے تک اندر نہیں رکھیں گے، 2 سال تک ایٹ لیسٹ ان کو اندر رکھنا چاہیے اور ہمیں 2 سال ملنے چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو ہے کہ نواز شریف صاحب مرکز کے اندر بھی اپنی گرفت مضبوط کریں گے اور آپ کے مقاصد جو ہیں یا آپ کے عزائم جو ہیں وہ ایس آئی ایف سی سے لے کر باقی جو بھی چیزیں ہوں وہ پورے نہیں ہونے دیے جائیں گے اور اپنا ایک نیریٹو بحال کیا جائے گا اور پھر ہم اسی محاذ پہ آ جائیں گے جس محاذ پہ پہلے تھے۔ تو یہ ایک اندرونی کشمکش بھی چل رہی ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی نون لیگ خود جو ہے تحریک انصاف کو پیشکش کر رہی ہے، عرفان صدیقی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں کہ جناب آئیں ہم سے بات کریں۔ پیپلز پارٹی نے پہلے ہی دن 8 فروری کی رات کو جو ہے کہ عمران خان کو یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ ہم جناب آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان تحریک انصاف حکومت سازی کرنی چاہتی ہے مرکز میں، تو ہم ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ نہیں، ہمارا مینڈیٹ بحال کیا جائے۔ اب نون لیگ بھی جو ہے کہ عمران خان کو پیشکش کر رہی ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے کہ وہ ٹی او آرز کیا ہونے چاہیے کیا نہیں ہونے چاہیے۔ ضرورت اس وقت مذاکرات کی کس کو ہے اور اس وقت پیشکش مذاکرات کی کون کر رہا ہے؟ تو ملک کو تو مذاکرات کی ضرورت ہے، جو اس وقت زمینی حقائق ہیں اس کے بغیر معاملات آگے نہیں چل سکتے، سیاسی معاشی معاشرتی سماجی حالات جو ہے کہ وہ رکے ہوئے ہیں، اس لیے پاکستان کو مذاکرات کی اور ایک وے فارورڈ کی ضرورت ہے۔ اب پیشکش کون کر رہا ہے؟ آپ کو پیپلز پارٹی بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو پی ایم ایل این بھی نظر آ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اگرچہ بیان صف دیتے ہیں لیکن اندرون خانہ اسٹیبلشمنٹ بھی مسلسل پیغام بھجوا رہی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک، جو ہم نے کل بھی جب بات کی کہ کیا دیا جا سکتا ہے کیا لیا جا سکتا ہے، اس وقت جو پی ٹی آئی نے جو کہا ہے کہ ہم بالکل قانون اور آئین کے دائرے کے اندر بات کریں گے اور ٹی او آرز پہلے طے کریں گے پھر بات چیت ہوگی۔ اب ٹی او آرز کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اس وقت ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے اپنے طور کے اوپر فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی کل جو ہے کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں عمران خان سے مزید اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں گے، کچھ چیزیں وہاں پہ مزید طے ہو جائیں گی، اور اس میں دو چیزیں ہیں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ الیکشن آڈٹ کر رہے ہیں۔ الیکشن آڈٹ کیا ہے کہ فارم 45 ٹی ایل پی کے پاس بھی ہیں، فارم 45 جماعت اسلامی کے پاس بھی ہیں، فارم 45 پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ہیں، فارم 45 جو ہے کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این سب جماعتوں کے پاس ہیں۔ اگر وہ فارم 45 سامنے آ جاتے ہیں اور ساری جماعتوں کے پاس ایک جیسے ہیں، لیکن صرف اور صرف جو ہے کہ وہ اگر پی ایم ایل این یا کسی اور کے پاس فارم فٹ سے ڈفرینٹ ہے جو الیکشن کمیشن نے تیار کیا ہے اور اس کے اندر بھی بہت سی قباتیں ہیں، تو پھر تو اس سے چیز سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے نتائج بدلے ہیں۔ اور الیکشن آڈٹ میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نتائج بدلے گئے ہیں تو پھر دو آپشن ہیں کہ نمبر 1 کہ نتائج کو ٹھیک کر لیا جائے اور ان کو جو اصل جیتنے والے ہیں ان کو ان کی نشستیں واپس کر دی جائیں، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں اس کی کوئی سبکی ہو رہی ہے یا اس سے کوئی نظام خراب ہوگا یا اس سے معاملات خراب ہوں گے، تو پھر جو ہے کہ آپ ری الیکشن کی طرف چلے جائیں اور آپ
اس آڈٹ کی بنیاد کے اوپر کہ اس الیکشن میں گراس روٹ سے لے کر ایک بڑے براڈ لیول تک جو ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو اس لیے ان نتائج کو جو ہے کالعدم قرار دیا جائے اور پورے ملک میں ایک دو دوبارہ ری الیکشن کر لیا جائے۔ تو دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اب ان دونوں میں سے فیصلہ کیا ہونا ہے کہ یہ چیز جب بیٹھیں گے ٹیبل کے اوپر اور ٹی او آرز کے اندر یہی چیز آنی ہے کہ جناب یہ آپشن ہے، ان کے اوپر بات کرنی ہے تو ہو سکتی ہے، ان سے ہٹ کر اگر کوئی بات کرنی ہے تو پھر بات نہیں ہو سکتی۔ تو پھر معاملات میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس وقت سب کو ضرورت جو ہے ضرورت ملک کی ہے اور ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ بات کی جانی چاہیے، لیکن جس کے پاس عوامی طاقت ہے، جس کے پیچھے عوام ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ نہیں یہ حل ہے، اس کی طرف آ سکتے ہیں تو آ جائیں، ادروائز پھر نہیں ہو سکتا۔ تو میرا خیال ہے ان حل میں سے جو ہے کہ کوئی حل نکالا جائے گا اور فواد چودھری کی واپسی اور شاہ محمود قریشی کی جلد واپسی ہو سکتی ہے۔ ان کو سائفر کیس کے اندر اگر بریت ہوتی ہے تو 9 مئی اور باقی کیسز کے اندر شاید ان کو اندر نہیں رکھا جائے گا۔ تو جو پولیٹیکل نیریٹو ہے پی ٹی آئی کے اندر جب دھڑے بندیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، وہ بھی اگلے چند دنوں کے اندر شاید ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ فواد چودھری جو ہے کہ وہ جو سپوکس پرسن کے طور کے اوپر اپنا ایک جو نیریٹو پی ٹی آئی کا بناتے ہیں، وہ صرف اکیلے ہوں گے، باقی جو ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے۔ اور شاہ محمود قریشی اگر باہر آ جاتے ہیں تو پولیٹیکل کا جو پولیٹیکل فرنٹ ہے پارٹی کا، اس کو وہ لیڈ کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر وہ جو فیصلہ سازی کی اس وقت جو کور کمیٹی اور بکھری ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی شاید یکجا ہو جائیں گی۔ تو پھر ایک واضح سمت جو ہے وہ طے ہو جائے گی اور پھر معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔